تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ موجود ہے جس میں ایک خواب بیان کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیوں کو جمع کیا، اور یہی واقعہ کشف المحجوب میں ہڈیوں کی جگہ استخوان مبارک لکھا گیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا آپ کا ایسا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے؟ اس حوالے سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواب ہوتا ہے۔ خواب کے اندر نظر آنے والی چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت پر ہے، خواب ایک اشارہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور علیہ السلام کی جو چچی ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے گوشت کاٹا گیا اور وہ میری جھولی میں آگے گرا۔ اب یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا گوشت جو ہے وہ کیا گزرا ہے، میری گود میں گرا ہے، اور وہ گھبرا گئی، پریشان ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میرا جگر کا ٹکڑا، اور اس کو تم کیا کرو گی، اس کی پرورش کرو گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ خواب یہ ہوتا ہے کہ خواب میں کچھ دیکھا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اصل میں یہ ہے کہ اس کی تعبیر جو ہوتی ہے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ خواب عقیدہ نہیں ہوتا، خواب تو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، پھر خوابوں کی تعبیر کی مہارت رکھنے والے اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس سے قطعاً یہ عقیدہ نہیں کہ کسی نے اس کو بے ادبی سمجھا، یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، ہاں جی، تو کیا حقیقت میں انہوں نے ذبح کیا اس کو؟ حقیقت میں یہ تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک قربانی چاہتا تھا جو مال کی قربانی تھی، لہذا ان کی قربانی کو کیا کیا، قبول کیا گیا۔ تو خواب دراصل اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز ہے، خواب کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر امام اعظم نے خواب دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بھی خواب انہوں نے اپنی مرضی سے دیکھا ہے۔ کیا کوئی بندہ اپنی مرضی سے خواب دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہ خواب دیکھوں گا۔ لہذا خواب کی صورت اور ہوتی ہے اور اس کی تعبیر کی صورت اور ہوتی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کا پھر وہی مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ انہیں چھوٹا مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو چونکہ ان کی عقل چھوٹی ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو شور شرابہ۔ اگر اس طرح کی مثالیں ہم حدیث سے پیش کرنا شروع کر دیں تو پھر تو نعوذ باللہ کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔